آج ایک ایسی شخصیت موجود ہے ایکٹنگ کی دنیا میں، نرگس اور دیدار کے ساتھ انہوں نے بہت سارے اسٹیج شوز میں کام کیا. ٹی وی میں ایک پروگرام آتا تھا، میرے والد صاحب نے دیکھا اس کو. اب یہ ٹی وی کے اندر بھی جو ہے لڑکیوں کے ساتھ جو ہے ڈانس کر رہا ہے، اس کے حوالے سے مارا بھی، ایون کہ میں گھر چھوڑ کے بھی چلا گیا تھا. وہاں پر ایک بہت بڑا پارک تھا. جب میں رات وہاں سو رہا تھا تو کبھی کوئی آ کے میرا بیگ چیک کرتا تھا، کبھی کوئی آ کے جو ہے وہ ٹانگوں کو کھینچ رہا ہے، غلط قسم کا بیہیو کر رہا ہے. اس سے اچھا تو میں گھر میں ٹھیک تھا. پھر میں اعتکاف بیٹھ گیا تو وہاں پر مجھے ایک نوجوان ملا، تو اس نے مجھے جو ہے نا وہ تبلیغ کی دعوت دی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جب میرے سامنے اس نے بیان کی، پھر میری حقیقت کی آنکھ کھلی. جب میں پہلی دفعہ تبلیغ کے لیے گیا اور رو رو کے گڑ گڑا کے دعا مانگی کہ یا اللہ اب میں نے یہ سب چیزیں تیرے لیے چھوڑ دیں، آئندہ کے بعد یہ ٹوپی اور یہ داڑھی نہیں کٹے گی. جب علم نہیں ہوتا تو انسان جو ہے ایسی جہالت میں پڑتا ہے، جب علم ہوگا تو پھر جہالت اور اندھیروں سے انسان نکلے گا. السلام علیکم ناظرین، ٹوڈے ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان آمنہ عثمان. ناظرین، میرے ساتھ آج ایک ایسی شخصیت موجود ہے جو کہ ایکٹنگ کی دنیا میں انہوں نے بہت بہاریں دکھائیں، ڈانسنگ میں بھی وہ بہت ماہر تھے. نرگس اور دیدار کے ساتھ انہوں نے بہت سارے اسٹیج شوز میں کام کیا اور پھر ایک ایسی کایا پلٹ ہوئی کہ انہوں نے سب کچھ چھوڑ دیا. ایسا کیا ہوا کہ انہوں نے یہ سب کچھ چھوڑ دیا اور پھر اس کے بعد یہ خوشبوؤں والا جو ماحول آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پر آ گئے؟ بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ عثمان بیگ موجود ہیں. جی عثمان، کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر، سب ٹھیک ٹھاک. جب آپ نے ایکٹنگ کا کام شروع کیا، ماڈلنگ کا کام شروع کیا اسپیشلی، تو بچپن سے ہی کمرشلز میں آپ آ گئے تھے؟ اصل میں کچھ ہوا یوں تھا کہ سب سے پہلے جو اس کی بنیاد شروع ہوئی وہ یہ تھی کہ میری والدہ نے مجھے میرا ہاتھ دکھایا ایک نجومی کو. انہوں نے ایک بات جو ہے وہ مینشن کی کہ یہ اپنا نام بنائے گا، اس کا نام بنے گا، اور یہ کوئی بھی چیز کرتا ہے تو اس سے پہلے ڈر جاتا ہے. تو یہ دو کامن سی چیزیں ہیں کہ جو آج کل ہر بندہ کرتا ہے. تو میں کافی اس کو آبزرو کرتا تھا کہ وہ کیا چیزیں ہوتی ہیں جس سے نام بنتا ہے، انسان مشہور ہوتا ہے. تو میں نے بچپن ہی سے اس کے اوپر ورکنگ کرنا شروع کی. تو ایٹ دی اینڈ جب ہم موویز دیکھا کرتے تھے اور باقی ایکٹیویٹیز میں جاتے تھے تو پتہ چلتا تھا کہ جب انسان جو ہے وہ ٹی وی پہ آتا ہے اور ڈانس کرتا ہے یا جو ہے وہ گانے گاتا ہے تو ان ایکٹیویٹیز سے جو ہے وہ انسان مشہور ہوتا ہے. گھر والوں نے ہی چونکہ ہاتھ دکھایا تھا اور وہ اس لیے کہتے ہیں کہ جب بھی آپ جو ہے وہ تھوڑا سا بھی دین سے ہٹنے کی کوشش کرتے ہو تو فتنے جو ہے وہ پھیلتے ہیں. تو یہ ایک بنیاد تھی جو کہ گھر والوں نے اس کی سٹارٹ کی تھی. اور بہت ساری ایسی غلطیاں ہیں جو ہمارے ماں باپ جو ہیں وہ شروع میں کر دیتے ہیں اور بعد میں جو ہے وہ جب ان کو صحیح ٹریک پہ لانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ نہیں آ پاتے. کالج لائف میں نے کافی پرفارمنسز کی، کارپوریٹ سیکٹر کی بھی کی. چونکہ میں پنجاب کالج سے پڑھا ہوں تو وہاں سے بہت سارے کانسرٹس ہوتے تھے اور ہماری ویلکم اور فیئر ویل پارٹی بہت بڑے پیمانے پہ ہوتی تھی. اس میں منیمم بھی جو ہے نا وہ 1000 لوگ ایٹ لیسٹ ہوتے تھے. تو عاطف اسلم اور اینی ہمارے کالج کے اندر مستقل آتے تھے تو ان کی پرفارمنس سے پہلے میری پرفارمنس شروع ہوتی تھی. اور ہمارا ایک پورا ڈانس گروپ تھا. پہلے ہماری 2 پرفارمنس ہوتی تھی، اس کے بعد جو ہے وہ سنگر آتا تھا، وہ پرفارم کرتا تھا. لیکن زیادہ جو میری فیلڈ تھی وہ ڈانس کی تھی. اور ایٹ دی اینڈ کالج میں پھر مجھے پروفیشنلی جو ہے وہ ہائر کر لیا گیا اور وہاں پر جو ہے وہ میں نے لڑکوں کو بھی جو ہے وہ لڑکے لڑکیوں کو بھی ڈانس سکھانا شروع کر دیا. ڈانس سکھانا بھی شروع ہو گئے. اچھا، اسٹیج پہ کب کام کیا؟ جیسے ہی کالج سے میں جب فری ہوا تو تقریباً 1 سال رہ گیا تھا تو میں گھر والوں سے چھپ کے اکثر جاتا تھا. تو آخری سال کے اندر مجھے بنک بھی کرنا پڑتا تھا. تو وہاں سے پھر میں اسٹیج کے اوپر ایکٹنگ کرنے کے لیے سیکھنے جاتا تھا. تو پھر میں نے وہاں پر 4-5 ڈرامے بھی کیے اور وہاں پر ہی مجھے پھر لوگوں نے سکھایا بھی. تو جیسے ہی میں کالج سے فری ہوا تو میں نے اسٹیج کو جوائن کر لیا. اور وہ میرے گھر والوں کو جو ہے وہ کافی عرصے بعد جو پتہ چلا. ٹی وی میں ایک پروگرام آتا تھا، کوی خان صاحب کا تھا. اس میں بہلول کا ان کا کریکٹر تھا جس میں وہ بزرگ بنتے تھے اور تھوڑی دیر بعد پبلک میسج ویڈیو آ کر وہ دیتے تھے. وہ ٹی وی میں جب نشر ہوا تو میرے والد صاحب نے دیکھا اس کو اور ان کو بھی پتہ چلا کہ اب یہ ٹی وی کے اندر بھی جو ہے وہ کام کرنے لگ گیا ہے. اور پھر جب وہ فرسٹ ٹائم ٹی وی پہ لائیو ہوا تو انہوں نے دیکھا. اس کے بعد انہوں نے ایک اور چینل پہ جب مجھے دیکھا کہ لڑکیوں کے ساتھ جو ہے وہ یہ ڈانس کر رہا ہے، پرفارم کر رہا ہے، تو وہاں سے ان کو جو ہے وہ غصہ چڑھا. انہوں نے مجھے اس کے حوالے سے مارا بھی، ڈانٹا بھی کہ میں گھر چھوڑنے پہ آ گیا تھا. ایون کہ میں گھر چھوڑ کے بھی چلا گیا تھا. جب میری والد صاحب سے میری اس بات پہ کافی بحث ہو گئی اور وہ ایکسٹریم پہ پہنچ گئی. گھر چھوڑ کے جب گیا تو ہم گلشن راوی لاہور میں اس ٹائم رہتے تھے. تو وہاں پر ایک بہت بڑا پارک تھا، بہت سارے لوگ وہاں پر رات کو آتے تھے، ینگسٹرز وغیرہ. اور میں چونکہ ایسی حالت تھی، جوان بھی تھا، سمجھ بوجھ بھی اتنی نہیں تھی کہ کہاں جانا ہے، کس کے پاس جانا ہے. تو اس ٹائم مجھے ایک دوست کا ذہن میں آیا کہ میں اس کے گھر جاؤں، اس کے گھر جا کے رہوں.
لیکن وہاں پر بھی جب میں گیا تو وہاں پر ایسا ماحول تھا کہ میں وہاں ایک رات گزار نہیں سکتا تھا. وہاں پر ایسا غلط قسم کا ماحول تھا, مجھے لگا یہاں مناسب نہیں. میں واپس جو ہے وہ گراؤنڈ میں آیا اور کافی نیند آئی ہوئی تھی, تو روتے روتے جو ہے میں سو گیا. 23 اس ٹائم میری ایج تھی اور میں وہاں پر سو گیا. گرمی کے دن تھے. تو ذہن میں نہیں آیا کہ پیسے ہیں میرے پاس, میں کسی ہوٹل میں روم لے کے چلا جاؤں؟ دیکھیں, جب اس طرح کی آپ کے ارد گرد سچویشن پیدا ہو جاتی ہے تو آپ کا اپنا مائنڈ جو ہے وہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے. تو میرے پاس جو پیسے تھے اس ٹائم کے حساب سے بھی بہت زیادہ تھے. تو جب میں رات وہاں سو رہا تھا تو کبھی کوئی آ کے میرا بیگ چیک کرتا تھا, کبھی کوئی آ کے جو ہے وہ میرے ٹانگوں کو کھینچ رہا ہے, کبھی جو ہے وہ بڑا غلط قسم کا بیہیو کر رہا ہے. تو میں نے اپنے آپ کو انسیکیور فیل کیا اور میں نے وہاں پر اپنے ایک دوست کو فون کیا کہ مجھے جو ہے وہ اپنے گھر وہ کچھ عرصے کے لیے رکھے. تو وہ اس نے مجھے کہا ٹھیک ہے تم آ جاؤ. جب میں نے اس سے کہا کہ یار میں نے فون کیا اور میں وہاں جب پہنچا تو جیسے ہی میں وہاں پر جا کے بیٹھا ہوں اس نے مجھے پانی پلایا. تو اس نے کہا کہ تو اتنے عرصے کے لیے تم اپنے شہر میں رہتے ہوئے میرے پاس آ کے رہ رہے ہو, تو کیا بات ہے؟ تو میں نے اسے کہا کہ یار میں گھر کو چھوڑ کے آ گیا ہوں. تو اس نے پھر فوراً مجھے منع کر دیا کہ یار یہ تو پاسبل نہیں ہے. تو لیکن وہاں پر جو ماحول میں نے دیکھا وہاں پر لڑکے لڑکیوں کا, تو مجھے پتہ چلا کہ یہ لڑکے لڑکیاں سپلائی کرتا ہے آگے. اس کو سن کر میں بھاگا, اور جب میں نے یہ سنا کہ یہ میں کس دلدل میں پھنس گیا ہوں, اس سے اچھا تو میں گھر میں ٹھیک تھا. تو میں پھر فٹ پاتھ پہ گیا اور وہاں پر بھی میں ایک دفعہ اٹیمپٹ بھی کرنے کی کوشش کی کہ میں اپنے آپ کو ختم کر لوں, کہ گھر جاؤں تو یہ مسئلہ ہے, کسی دوست کی طرف جاؤں تو یہ مسئلہ. رکے کیسے خودکشی سے؟ والدہ کا خیال آ جاتا تھا کہ ظاہر ہے والدہ ہیں, وہ روئیں گی, محلے میں اور فیملی میں بدنامی ہوگی, لوگ کیا کہیں گے. اور سب سے بڑی بات کہ چونکہ گھر میں تھوڑا سا دین کا ماحول بھی تھا الحمدللہ, تو اس کی وجہ سے پتہ تھا کہ یہ حرام ہے, یہ نہیں کرنی, مطلب یہ چیز روکے ہوئے تھی. جی, اس کی ہمت نہیں پڑی. فٹ پاتھ کے درمیان میں لٹا رہا. تو جب وہاں سے پھر میں نے سوچا کہ خودکشی تو میں نے نہیں کرنی, لیکن میں گھر نہیں جاؤں گا. تو وہاں سے پھر میں گراؤنڈ میں واپس ادھر چلا گیا, اور وہاں پر جو میں سمجھتا ہوں کہ آگے بہت ساری چیزیں ذریعہ بنی میری دین میں لگنے کی یا زندگی کو بدلنے کی. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جو رات تھی جو میں نے اللہ سے بات کی, چونکہ انسان جتنا بے دین ہوتا ہے یا دین سے دور ہوتا ہے اتنا ہی اللہ اس کے قریب ہوتا ہے. تو میں نے پھر اس رات جو اللہ سے مانگا, تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اس رات کے مانگنے پہ اللہ نے آگے میرے سارے ذریعے بنائے. اچھا, جب ڈانس کرتے تھے اور اس کے بعد پیسے آتے تھے, دل کو کوئی دکھ نہیں ہوتا تھا یا خوشی ملتی تھی؟ جب تک تو آپ کو آپ کے فائدے یا نقصان کا نہیں پتہ ہوتا تب تک تو انسان جو ہے وہ اس کی سچائی تک نہیں پہنچتا. اس ٹائم تو بہت مزہ آتا تھا. میں جب ڈانس کیا کرتا تھا اور پرفارم کیا کرتا تھا تو ایون کہ میری فیملی کے اندر مطلب لوگ مجھے باقاعدہ جو ہے وہ پرفارمنس کے لیے بلاتے ہوتے تھے. جی, اور یہ تھا کہ اس کے بعد چونکہ جب وہ مائنڈ چینج ہو گیا تو میں سوچتا تھا کہ ایک دم کہ میں کیسے جو ہے یہ پاسبل ہے کہ میں ڈانس کے بغیر رہ سکتا ہوں. لیکن جب ڈانس کیا کرتے تھے تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک اسٹیج پہ میں جا رہا تھا, پی سی ہوٹل میں ہمارا پروگرام تھا, اور وہاں پر شیشہ بہت بڑا پڑا ہوا تھا. تو میں نے وہاں پر جب میری نظر شیشے میں پڑی تو میں نے دیکھا جو میں نے کاسٹیوم پہنا ہوا تھا وہ تھوڑا سا آکورڈ سا تھا. تو میں نے دیکھا کہ یہ کاسٹیوم جو ہے تو بڑا آکورڈ سا ہے. اور جب میں نے اپنے آپ کو پورا دیکھا تو مجھے اندر سے میرے ضمیر کی آواز تھی کہ یہ کیا سب ہے, یہ کیا ہو رہا ہے. چونکہ انسان کی کچھ ایسی جگہ ہوتی ہیں, نیت ہوتی ہے. بلکہ میرے ساتھ ایک مس ہیپ ہوا تھا اسٹوری ٹائپ کہ مجھے ایک دوست نے ایک ماڈل کی غلط نیوز بھیجی کہ وہ ایک ماڈل تھی تو وہ فوت ہو گئی ہے, اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے. تو اس کو میں سن کے جو ہے وہ تھوڑا سا پریشان ہو گیا تھا. تو اس ٹائم میں نے پھر ڈیتھ کی ویڈیوز دیکھنا شروع کر دی تھی. تو اس کی وجہ سے مجھے خوف آتا تھا مرنے سے اور ان سب چیزوں سے. تو اس کے ڈر کی وجہ سے بھی سم ٹائم جو ہے نا وہ یہ اس طرح کی وائبز آتی تھیں. اچھا, مجھے یہ بتائیں چینج کیسے آیا, سکون کیوں نہیں تھا, کیا ایسا ہوا کہ اس کے بعد آپ بالکل ہی بدل گئے؟ دیکھیں, سب سے پہلے یہ ہر انسان کو پتہ ہے کہ جب انسان جو ہے وہ اپنے فطرت سے ہٹتا ہے تو سب سے پہلے جو انسان کی زندگی سے چھینا جاتا ہے وہ بے سکونی ہوتی ہے, سکون اس کا چھین لیا جاتا ہے. تو میں جب بہت زیادہ روتا تھا تو جب میرے یہ ہمارے رمضان شروع ہو گیا, رمضان کے اندر آپ کو پتہ میڈیا کا کام ذرا کم ہو جاتا ہے, ریکارڈنگز کم ہو جاتی ہیں. تو مجھے موقع ملا تو اس ٹائم ریسنٹلی والد صاحب کے ساتھ انہی دنوں میں لڑائی ہوئی تھی, یعنی بحث ہوئی تھی. تو میں جب گھر میں تھا تو مجھے والدہ نے کہا کہ تم اعتکاف میں بیٹھ جاؤ. تو وہ پھر میں اعتکاف بیٹھ گیا. تو وہاں پر
مجھے ایک نوجوان ملا, بڑی اچھی فیملی کا تھا, تو اس نے مجھے جو ہے نا وہ تبلیغ کی دعوت دی, تبلیغی جماعت کو جوائن کرنے کا کہا, اور کافی دن تک میری خدمت کرتا رہا, اور بڑی اچھی اچھی باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جب میرے سامنے اس نے بیان کی تو پھر میری حقیقت کی آنکھ کھلی کہ یار ہمارے ایک رول ماڈل ہیں, اور ہمارے لیے پہلے نہیں پتا تھا, بالکل بھی نہیں. مطلب مجھے یاد ہے کہ جب میں پہلی دفعہ تبلیغ کے لیے گیا, 3 دن اکثر جاتے ہوتے ہیں, پہلے دن مجھے پتا چلا کہ نبی کس کو کہتے ہیں, اور یہ تو پتہ ہے کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم اور سم تھنگ ایلس, لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ نبی کون ہے. یہ ساری چیزیں صرف ہم نے رٹی ہوئی تھیں, وہ جی سمجھ کے نہیں پڑی تھیں. تو وہاں جا کے پتا چلا, اور اس میں کچھ ایسا ایک پوائنٹ آتا ہے جب آپ کے دل کو تسلی ملتی ہے. تو اس میں یہ تھا کہ میں نے اس ماحول میں جب میں گیا تو وہاں پر میں نے بہت زیادہ اللہ سے مانگا, اور رو رو کے گڑ گڑا کے دعائیں کی, رات کو دن کو, ایوری ٹائم جب بھی کوئی اللہ کی بات ہوتی تھی آنکھوں سے آنسو نکلتے تھے. تو ایٹ دی اینڈ یہ ہوا کہ ایک دن میں نے فیصلہ کیا کہ اب مجھے کوئی فیصلہ لینا ہے, یا مجھے آگے جا کے اپنے فیوچر کو بنانا ہے, اسی فیلڈ کو جوائن کرنا ہے, یا پھر میں نے جو ہے وہ جو ابھی کر رہے ہوں وہی کر رہا ہوں, وہی کرنا ہے. چونکہ ایک ٹائم میں یہ 2 چیزیں اچھی نہیں لگتی, ٹھیک ہے. یہ میری اپنی ایک سوچ تھی اس ٹائم. تو میں ایک وہاں پر کھڑکی تھی, وہاں بیٹھ گیا, اور سامنے قبر تھی. تو میں اس کو دیکھ رہا ہوں, اور میں دیکھ رہا ہوں کہ کہیں یہ جو قبر یہاں پر جس کی ہے میری بھی ہو سکتی ہے. تو میں نے وہاں پر جو ہے وہ اللہ سے مانگنا شروع کیا. تو وہ جو نوجوان مجھے لے کر آیا تھا وہ میرے پاس آیا, اور اس نے مجھے قبر حشر کی باتیں کیں, اور بہت زیادہ قبر کے عذاب سے ڈرایا. تو پھر میں نے فیصلہ کیا کہ اب میں نے کوئی فیصلہ لینا ہے. تو اسی دوران جو ہے وہ میں کافی اللہ سے مانگتا گیا کہ اللہ یہاں سے جانے کے بعد تو مجھے کل قیامت کے روز نہیں کہہ سکتا کہ میں نے جو ہے وہ دعا نہیں مانگی یا میں نے نیت نہیں کی, بلکہ میری نیت ہے بدلنے کی, اب بدلنا تیری طرف سے ہے. تو کچھ ایسا کر دے کہ میرا یہاں اٹھنے سے پہلے جو ہے نا وہ یہ سب چیزیں میری چھوٹ جائیں اور میں اپنی ایک نارمل لائف میں آ جاؤں. تو ایٹ دی اینڈ یہ ہوا کہ میں روتا رہا, میرا خیال ہے اراؤنڈ گھنٹہ شاید روتا رہا ہوں. اور پھر میں نے ایک لمبا سانس بھرا اور یہ نیت کی, ایک دم میرے ذہن میں پتہ نہیں کہاں سے الہامی چیز تھی یا اللہ کی طرف سے یہ چیز آئی کہ میں داڑھی کی نیت کر لوں. جب میں نے داڑھی کی نیت کی اور میں نے اللہ سے یہ دعا مانگی کہ یا اللہ اب میں نے یہ سب چیزیں تیرے لیے چھوڑ دیں اور آئندہ کے بعد یہ ٹوپی اور یہ داڑھی نہیں کٹے گی. تو جب میں نے داڑھی کی نیت کی تو ایسے لگا جیسے کسی نے میرے دل کے اندر سے گند نکال کے باہر پھینک دیا. اس کے بعد سے پھر الحمدللہ یہ ایسے ہی چل رہا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ نے ظاہری بات ہے دین کا راستہ اختیار کیا, اس سے پہلے آپ اپنے ایک پروگرام کے میرے خیال میں کچھ 40-50 ہزار بڑے آرام سے کما لیتے تھے, تو ایک دم سے ظاہری بات ہے فائنینشلی بھی پرابلمز آئی ہوں گی, آپ کے اپنے خرچے گھر میں بھی جو دینا, پھر کیا کیا آپ نے ایسا کہ جس سے آپ اپنی گزر بسر کر سکیں؟ جی اس میں الحمدللہ پہلے تو مطلب بہت زیادہ حالات بھی آئے, پیسے بھی نہیں ہوتے تھے سم ٹائم ماں باپ سے لینے کی, وہ اتنی ہمت نہیں ہوتی تھی. لیکن یہ ہے کہ بہت عرصے بعد اللہ نے جو ہے وہ ایک ذریعہ بنایا کہ پہلے میں نے جاب کی 10,000 میں ایک سافٹ ویئر ہاؤس میں, انہوں نے کام سکھایا, لیکن اس کے بعد دوبارہ وہ جب جاب ختم ہو گئی تو پھر کافی میں پھرتا رہا, سوچتا رہا. تو ایک خوشبو میں استعمال کرتا تھا, تو میں لگا کے کہیں گیا تو وہاں پر ان لوگوں کو بڑی پسند آئی. تو وہاں میں سوچتا رہا کہ یار مجھے کیا کاروبار کرنا چاہیے. تو ایک دم میرے خیال ہے کہ یار وہ جو میں خوشبو جو ہے خوشبو کا کام کیوں نہ کیا جائے. تو وہ جب سے میرے ذہن میں آیا تو پھر اسی میں ایک خوشبو خریدتا تھا, ایک بیچتا تھا, 2 خریدتا تھا, پھر تیسری بیچتا تھا. تو ابھی اللہ کا شکر ہے میں اپنا گھر بنا رہا ہوں اللہ کے فضل سے, اور اس کے علاوہ جو ہے وہ پشاور میں, فیصل آباد میں, لاہور میں اور ڈفرینٹ 1-2 کنٹریز میں. اتنا بڑا گھر بنا رہے ہیں؟ گھر تو 5 میں لے گئے لیکن اچھی لوکیشن پہ ہے. کیا میسج دینا چاہیں گے جو آپ نے اپنی لائف سے سیکھا ہے؟ جی میں یہ میسج دینا چاہوں گا کہ ہم جتنے بھی نوجوان ہیں اور جتنے بھی لوگ ہیں, جتنے بھی بزنس کرنے والے ہیں یا غریب ہے یا امیر ہے, ہم سب کا تعلق دین پہ چلنے سے, پیسے سے نہیں ہے. تو اس میں 2 کام اگر ہم کر لیں, ایک تو یہ کر لیں کہ ہم اپنے ماں باپ کو راضی کرنے والے بن جائیں. اس وقت جو سب سے بڑا گناہ میرے اور آپ سے ہو رہا ہے وہ اپنے ماں باپ کو ناراض کرنے سے ہو رہا ہے. اور چونکہ ماں باپ کو اگر راضی کر لیں گے تو اللہ کی جو رحمت کے دروازے ہیں وہ کھل جائیں گے. دوسری چیز ہم یہ کر لیں کہ صحیح علماء کے ساتھ جڑ جائیں. جب علم نہیں ہوتا تو انسان جو ہے وہ ایسی جہالت میں پڑتا ہے, جب علم ہوگا تو پھر جہالت اور اندھیروں سے انسان نکلے گا. تو یہ 2 لوگوں کی ہم قدر کر لیں گے تو انشاءاللہ ہماری دنیا بھی اچھی ہوگی, ہماری آخرت بھی اچھی ہوگی. ناظرین, عثمان نے بہت خوبصورت بات کی ہے کہ ہمیں 2 چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. ایک تو ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارے والدین جو ہیں وہ ہم سے راضی رہیں, اور دوسری چیز یہ کہ کسی نہ کسی عالم سے ہمیں جڑ جانا چاہیے تاکہ ہم علم حاصل کرتے رہیں. اگلے پروگرام تک کے لیے اپنی ہوسٹ آمنہ عثمان کو دیجیے اجازت.
اللہ حافظ.